اس وقت ہمارے زوال کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے نبی کی تعلیمات کو بھی چھوڑ دیا، ان کی باتوں کو بھی چھوڑ دیا، ان کی باتوں کا یقین چھوڑ دیا۔ تو میرے رب نے فرمایا لو استفتحونی کل باب جاؤنی من کل طریق لا افتح علیہم الا ان یکونوا وراءک۔ یہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کسی کتاب میں یہ حدیث قدسی نقل کی ہے کہ میرے محبوب آپ پوری دنیا کے انسانوں کو بتا دیں کہ یہ جس دروازے سے بھی آئیں گے، آنے کی کوشش کریں گے نا میرے پاس، میں نے وہ دروازے بند کر دیے ہیں۔ جس راستے سے آنے کی کوشش کریں گے، میں نے وہ راستے بند کر دیے ہیں۔ اب میں نے ایک دروازہ کھلا رکھا ہے اور میں نے ایک راستہ کھلا رکھا ہے، وہ ہے آپ کے پیچھے چل کے آ جائیں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ اگر تمہیں اللہ کو پانا ہے تو پھر میری اتباع کرو، میری شبیہ اختیار کرو، میرے اخلاق عادات اختیار کرو، تو پھر اللہ تم سے راضی ہے۔ اس کے علاوہ وہاں جو خاندانی سکے ہیں وہ نہیں چلتے کہ میں تو شاہ جی ہوں، میں تو قریشی صاحب ہوں، میں تو میاں صاحب ہوں۔ وہاں صرف ایک ہی سکہ چلتا ہے کہ کون جناب رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپناتا ہے اور آپ کی باتوں پر پختہ یقین رکھتا ہے اور ایمان لاتا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ویران جگہ ربضہ تھی، وہاں بھیج دیا تھا۔ وہ حج کے دنوں میں راستہ عراق سے لوگ جو حاجی آتے تھے تو وہ شارٹ کٹ کے طور پر مکہ جاتے ہوئے ربضہ سے گزرتے تھے، باقی سارا سال وہ راستہ ویران رہتا تھا۔ تو وہ اپنی بیوی، بیٹی اور خود 3 افراد کے ساتھ وہاں جا کے قیام فرما لیا۔ ان کی موت کا وقت آ گیا تو ان کی بیگم کہنے لگی اب ہم اس ویرانے میں ہیں، میں بوڑھی عورت، یہ چھوٹی بچی، تجھے غسل کون دے گا، تجھے کفن کون دے گا، تیرا جنازہ کون پڑھے گا، تیری قبر کون کھودے گا، تجھے قبر میں اتارے گا کون؟ سبحان اللہ۔ کہنے لگے اللہ کی بندی، ما کذبت وما کذبت، نہ میں تمہیں جھوٹ بول رہا ہوں، نہ کہنے والا کبھی جھوٹ بولتا تھا۔ میں ایک مجلس میں تھا اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس مجلس میں ایک شخص ایسا ہے جو اکیلا رہے گا، اکیلا مرے گا، اکیلا قیامت کے دن اٹھے گا اور اس کا جنازہ مسلمانوں کی ایک جماعت پڑھے گی۔ اور میں نے دیکھا کہ اس مجلس کے جتنے ساتھی تھے وہ مجھ سے پہلے مر گئے اور شہروں میں مر گئے، میں اکیلا رہ گیا ہوں اس جنگل میں، تو مجھے یقین ہے کوئی میرا جنازہ پڑھنے آئے گا۔ وہ کہنے لگی انا وقد انقطع الحاج، کہنے لگی ابو ذر یہ کیسے ہوگا، اب تو حج بھی کوئی نہیں ہے کہ حج کے قافلے گزریں اور کوئی تیرا جنازہ پڑھ دیں۔ فرمانے لگے کہنے والا بہت سچا ہے، یہی یقین کر لو۔ کتنی عام بات ہو گئی ہے، جھوٹ کے بغیر تو تجارت نہیں چلتی، جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتا، سود کے بغیر تو بڑا کام نہیں ہو سکتا۔ کتنا بڑا ہم نے اللہ کے نبی کی بات کو ٹھکرا کے رکھ دیا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جھوٹ الصدق ینجی والکذب یہلک، جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے، سچ کامیاب کر دیتا ہے۔ سود سے اللہ مال گھٹاتا ہے اور صدقے سے اللہ مال بڑھاتا ہے۔ کہنے لگے جا راستے پر بیٹھ، کوئی آئے گا۔ تو وہ جا کے بیچاری، انہوں نے کہا چلو بوڑھا آدمی ہے۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہ کوئی بھی نہیں آیا، اللہ کے بندے آئے گا بھی کوئی نہیں۔ اچھا، اگلا دن گزرا، اگلا دن آیا، فرمایا کہ بیگم جاؤ اور
راستے پہ بیٹھ جاؤ۔ کہنے لگی وہ راستے میں ریت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کہا تو جا تو صحیح۔ وہ جا کے بیٹھ گئی، کوئی بھی نہیں گزرا۔ شام کو واپس آئیں، کہنے لگی کوئی بھی نہیں گزرا۔ تیسرا دن آیا اور آپ کو اپنی موت کی آہٹ محسوس ہوئی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ 4 آدمیوں سے محبت کرتا ہے، میرے صحابہ میں سے 4 آدمیوں سے محبت کرتا ہے، اور پھر فرمایا علی ان میں سے ہے، علی ان میں سے ہے، علی ان میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا ابو ذر، مقداد اور سلمان، ان 4 سے میرے اللہ نے مجھے کہا ہے میں پیار کرتا ہوں۔ 3 دفعہ فرمایا علی ان میں سے ہے، علی ان میں سے ہے، علی ان میں سے ہے۔ آگے چل کے امت نے بے وفائی کرنی تھی، آپ نے ایک دفعہ فرمایا بھی سی علی میرے بعد امت تجھ سے بے وفائی کرے گی، کیا کرو گے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرا دین سلامت رہے گا؟ کہنے لگے ہاں تیرا دین تو سلامت رہے گا۔ کہا پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور پھر اپنے ساتھیوں کی بے وفائیوں سے اتنا دکھی ہوئے کہ فجر کی نماز پڑھ کے مصلی پر بیٹھتے تھے تو داڑھی کو ایسے پکڑتے تھے، فرماتے تو کب رنگین ہوگی، تو کب رنگین ہوگی، تو کب رنگین ہوگی۔ ایک دفعہ آپ بہت بیمار ہوئے تو عرض کی یا رسول اللہ مجھے تو لگتا ہے کہ میری موت کا وقت آ گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا علی نہیں ابھی نہیں، تو اس دن مرے گا۔ آپ نے اپنا ہاتھ ایسے رکھا، جب تیرے اس سر کے خون سے یوں ہاتھ نیچے لائے تیری یہ داڑھی رنگین ہوگی تو اس دن مرے گا، تو اس سے پہلے نہیں مرے گا۔ تو پھر وہ حدیث یاد کر کے ایسے داڑھی پکڑتے اور کہتے تو کب رنگین ہوگی، تو کب رنگین ہوگی۔ کہ آپ کے جو تھے ماننے ساتھی وہ انتہائی بے وفا تھے۔ مصر پر معاویہ بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے حملہ کیا اور اس پہ قبضہ کر لیا، اور حضرت ابوبکر کے بیٹے محمد بن ابی بکر کو قتل کر کے ان کی لاش کو گدھے کی کھال میں لپیٹ کے آگ لگا دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی غمگین ہوئے اور حکم دیا کہ نکلو ان کے خلاف جہاد کے لیے، اور آپ خود نکلے اور خیمہ کوفے کے باہر لگا کے آپ نے وہاں قیام کیا۔ صبح اٹھے تو ایک آدمی بھی نہیں آیا ہوا تھا، ایک آدمی بھی نہیں آیا ہوا تھا، اور کوفہ مرکز تھا آپ کے محبت کرنے والوں کے۔ تو آپ انتہائی دل برداشتہ ہو کر پھر واپس چلے گئے اپنے گھر۔ تو اس لیے 3 دفعہ کہا 4 آدمیوں سے اللہ پیار کرتا ہے اور علی ان میں سے ہے، علی ان میں سے ہے، علی ان میں سے ہے، اور ابو ذر بھی ان میں سے ہے، مقداد بھی ان میں سے ہے، سلمان بھی ان میں سے۔ کہ جا جب تیسرا دن آیا تو بیٹی سے کہنے لگے بیٹی بکرا ذبح کر اور کھانا تیار کر، آج مہمان آئیں گے میرا جنازہ پڑھنے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایسا یقین اللہ کے نبی کی بات پر۔ اور ہم کیسے اپنے محبوب، ایک تو ہماری نسل کو پتہ ہی نہیں ہمارے نبی کون ہے۔ یہ جو ہمارے انگلش میڈیم سکولز ہیں، ہماری حکومتیں ہیں، انہوں نے نصاب سے نبی کی زندگی نکال کے رکھ دی ہے۔ بچوں کا قصور نہیں ہے، ماں باپ، پہلا قصور ماں باپ کا کہ ظالموں اگر اسکول میں کچھ نہیں پڑھا رہے تو تم تو پڑھاؤ کہ میرا نبی کیسا تھا۔ اللہ نے فطرت میں رکھ دی ہے نبی کی محبت۔ پرانی بات ہے، میری کمر میں بہت درد ہو گیا تو 2 مہینے میں نے رائمنڈ سے چھٹی کی۔ تو اب میں سوچوں کہ میں وقت کیسے گزاروں،
کہ میری زندگی تو اللہ کے فضل سے یوں چلی ہے، اللہ چلاتا رہے، اسی پہ موت آئے۔ اس طرح اللہ نے مجھے گھمایا اپنا نام کے ساتھ۔ تو وہ تنہائی اور بیکاری، طبیعت خراب ہونے لگی۔ چھٹیاں تھیں تو میں نے اپنے فیملی کے سارے بچے، یہ میرے بچے بھی چھوٹے چھوٹے تھے، بہنوں کے بچے بھی چھوٹے چھوٹے تھے، میرے بھائی کے بچے بھی چھوٹے چھوٹے تھے، سب کو میں نے اکٹھا کر لیا اور میں ان میں تعلیم کرواتا۔ یہ فضائل اعمال ہے۔ اور وہ بچے تھے، وہ کہیں مجھے بڑے ابا کہتے تھے، بڑے ابا یہ تو کل بھی سنی تھی۔ تو میں پریشان ہو گیا، بھائی اب میں کیا کروں، جو میں حدیث شروع کروں، یہ تو کل بھی سنی تھی۔ تو اللہ نے میرے ذہن میں ڈالا، میں نے کہا اچھا اس کو ہم چھوڑتے ہیں، میں آپ کو اپنے نبی کی زندگی سناتا ہوں۔ کہنے لگے ہاں۔ تو میں نے 2 مہینے پورے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اپنے نبی کی پوری زندگی سنائی۔ میرے اللہ نے مجھے توفیق دی، میں نے اللہ کے محبوب کی زندگی کو سینے سے لگایا، میں نے اسے پڑھا، میرے اوپر سیرت کی زندگی غالب ہے۔ تو آخری دن جب میں نے اللہ کے نبی کی وفات سنائی کہ ہمارے نبی فوت کیسے ہو، تو اس وقت میرے بڑے بھتیجے کی عمر کوئی 5-6 سال تھی، طاہر میاں کا بیٹا زین العابدین، تو اپنی ماں کی گود میں بیٹھا تھا۔ تو جب میں نے یہ بتایا نا تو وہ دھاڑیں مار کے رونے لگا۔ 5 سال کے بچے کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا نبی کون ہوتا ہے، واللہ وہ دھاڑیں مار کے رونے لگا اور ماں سے ایسے لپٹ گیا، ہمارے نبی کیوں فوت ہو گئے، ہمارے نبی کیوں فوت ہو گئے، ہمارے نبی کیوں فوت ہو گئے۔ علی میرا بیٹا ہے، اس کو سب سے پہلے میں 2.5 سال کی عمر میں عمرے پر لے گیا۔ جب اپنی ماں کے ساتھ گیا وہاں ریاض الجنہ میں، ماں سے کہتا ہے ماما میں نے اپنے نبی کو دیکھنا ہے، میں نے اپنے نبی کو دیکھنا ہے۔ والدین نے یہ فطرت اولاد کی مسخ کر دی، تباہ کر دی۔ انگلش بولے، تو کبھی زبان سے بھی کوئی قوم عروج پاتی ہے۔ چین والوں نے کتنی انگلش سیکھی ہے، جاپان والوں نے کتنی انگلش سیکھی ہے، کوریا والوں نے کتنی انگلش سیکھی ہے۔ وہ کمبخت 100 سال ہمیں غلام بنا کے گئے، اس غلامی سے نکلتے ہی نہیں ہے، نسل جانتی ہی نہیں ہے اللہ کا نبی کون ہے، تو ان کے سامنے زندگی کیسے آئے گی کہ زندگی گزارنے کیا ہے۔ تو پھر وہ بوائے فرینڈ بنائیں گی لڑکیاں، گرل فرینڈ بنائیں گے لڑکے، فحاشی آوارگی کی فضا بنے گی، نشوں پہ لگیں گے۔ ہمارے زمانے میں یعنی میں 71 تک رہا ہوں گورنمنٹ کالج، اور 64 سے 69 تک میں رہا ہوں سینٹرل ماڈل اسکول۔ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا نشہ کیا ہے۔ سگریٹ تو میں بھی پیتا تھا اور سارے پیتے تھے، لیکن کوئی نشہ کرے یہ بالکل نہیں تھا۔ اور مجھے یاد نہیں کہ کوئی لڑکی ننگے سر، کو ایجوکیشن تھی ہماری گورنمنٹ کالج میں، مجھے یاد نہیں کوئی لڑکی ننگے سر ہوتی تھی، اور ان کے بیٹھنے کا سیکشن اور جگہ الگ ہوتی تھی، لڑکے الگ بیٹھتے تھے۔ اب ہمارے کالج یونیورسٹیز نشے سے بھرے ہوئے اور پہلے مجرم ماں باپ ہیں جنہوں نے انہیں نہ قرآن سکھایا، نہ نبی کی زندگی سکھائی، نہ انہیں آخرت بتائی۔ پڑھو 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 پڑھو، سب اے آنے چاہیے، بی نہیں آنا چاہیے، سی نہیں آنا چاہیے۔ دکھ سے کہہ رہا ہوں، میری اپنی نسل ہے، میری تو محنت ہی اسی پر ہوئی ہے، تو مجھے رونا آتا ہے جب میں اپنی نسل کی بربادی دیکھتا ہوں۔ بیٹی سے کہہ رہے ہیں ابو ذر بکرا ذبح کر، کھانا تیار کر، آج مہمان آئیں گے۔ وہ بھی دل میں کہنے لگی بیچارہ مرنے والا ہے ابا، اس کی کوئی عقل پہ مسئلہ آ گیا ہے۔ بیوی سے کہا جاؤ جا کے راستے میں بیٹھو۔ سبحان اللہ،
دوپہر سے پہلے، دوپہر ہو رہی تھی تو دور سے غبار اڑتا نظر آیا۔ تیسرا دن تھا، جنگل ویران۔ جب اس نے غبار اڑتا دیکھا تو وہ کھڑی ہو گئی، انہوں نے ایسے اپنا ہاتھ لہرایا تو وہ جو سوار تھے 20 آدمی تھے، سارے اونٹوں پہ سوار تھے، تو انہوں نے دیکھا ویرانے میں ایک عورت کھڑی ہوئی ہے، تو انہوں نے اپنے اونٹوں کا رخ پھیر دیا اس بی بی کی طرف، تو کہنے لگی هل لکم من رغبت ان تسلوا جنازۃ صحابی الرسول، فرمانے لگے کیا آپ لوگ مہربانی کریں گے کہ ایک صحابی رسول فوت ہو رہا ہے، اس کا جنازہ پڑھو۔ تو انہوں نے پوچھا من ہوا، کون ہے وہ؟ انہوں نے کہا ابو ذر غفاری۔ تو سب رونے لگے، سب، اور سب کے منہ سے نکلا نفدیہ بآبائنا و امہاتنا، ہمارے ماں باپ ابو ذر پہ قربان۔ یہ کون لوگ تھے؟ ان کے امیر تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہت بڑے صحابہ میں سے ہیں، بدری صحابی ہیں۔ یہ عمرے کے لیے جا رہے تھے مکہ مکرمہ، تو شارٹ کٹ اختیار کیا کہ جلدی عمرے پر پہنچ جائیں۔ حج تو گزر چکا تھا، اصل تو وہ عمرے کے لیے نہیں جا رہے تھے، میرا رب ابو ذر کے جنازے کے لیے ان کو عراق سے چلے تھے۔ جب یہ وہاں ان کے گھر داخل ہوئے تو ابو ذر مسکرائے اور اپنے بیوی سے فرمایا آ گیا نا، دیکھ لیا نا، میں نہیں کہتا تھا، نہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں، نہ کہنے والے نے جھوٹ کہا تھا۔ پھر فرمایا کہ حالانکہ ان میں عبداللہ بن مسعود بھی موجود ہیں، دیکھو بھائی مجھے کفن وہ دے جس نے کبھی حکومت کی نوکری نہ کی ہو، اور حکومت تو اس وقت نہیں تھی، خلافت راشدہ تھی حضرت عثمان کی، اور میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے حکومت کی نوکری نہ کی ہو۔ تو سب کے سب نے کی ہوئی تھی۔ ایک نوجوان بالکل انصاری، اس نے کہا، وہ عمر میں ہی چھوٹا تھا، انہوں نے کہا جی میں نے آج تک حکومت کی کوئی نوکری نہیں کی، اور یہ جو احرام ہے یہ میری ماں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، جیسے گھروں میں کھڑیوں پر تیار ہوتا تھا، یہ میری ماں نے تیار کیا ہے، تو بس یہ میرا احرام ہوگا، یہ میرا کفن ہوگا، اور تو میرا جنازہ پڑھائے۔ باتیں کرتے کرتے ان کا انتقال ہو گیا، تو انہوں نے سارے رسومات پوری کر کے جنازہ پڑھا کے دفن کر کے جب جانے لگے تو حضرت ابو ذر کی بیٹی نے کہا حضرت عبدہ بن مسعود سے، یا عم الی الغدا، کھانا کھا لے۔ کہنے انا لکی بنا علم، تمہیں کیسے ہمارا علم تھا کہ ہم آ رہے ہیں؟ کہ ابا نے کہا تھا کہ آج ضرور آئیں گے، اللہ کے نبی نے کہا تھا ضرور آئیں گے۔ تو عبداللہ بن مسعود اتنا روئے، کہنے لگے واہ ابو ذر، تو نے مر کے بھی سخاوت نہ چھوڑ، ذرا کھانا کھا کے۔ بھولی بسری داستانیں رہ گئیں بیٹا، پیسہ ہی خدا ہے آج کل، پیسہ ہی نبی ہے، پیسہ ہی اسلام ہے، پیسہ ہی دین ہے، پیسہ ہی عزت ہے۔ مرتا ہے انسان کم بخت تو ہر شے مٹی ہو کے جا کے قبر میں سو جاتا ہے، سب کمایا چھوڑ جاتا ہے۔ میرے بھائی بہنوں، قرآن کا سب سے بڑا پیغام ہے توحید، لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد سب سے بڑا پیغام ہے محمد الرسول اللہ، کہ اللہ نے ایک سے پیار کیا، دیکھو تو صحیح، حبیب بنایا ہے۔ حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی انتہا نہ ہو۔ خلیل اسے کہتے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہیں جن کی محبت مضبوطی سے گڑ گئی ہو، بڑھتی نہ ہو۔ حبیب اسے کہتے ہیں، حبیب کی اصل ہے حبہ، حبہ دانے کو کہتے ہیں، اور دانے کی صفت ہے وہ کاشت کرو بڑھتا ہے، کاشت کرو بڑھتا ہے۔ تو آپ حبیب ہیں، آپ کی محبت کی کوئی انتہا، اللہ کو جو آپ سے محبت ہے کوئی حد نہیں، اس کی زندگی گزار لو۔ چند دنوں کی بات ہے، چند صبحیں ہیں، چند شامیں ہیں، ڈھیر گزر گئیں، کچھ باقی ہیں۔ ایسا مریں کہ اللہ کا نبی استقبال کرے،
اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو وہ کہے میرے بندے میں راضی ہوں، میری بندی میں راضی۔ زندگی تو یہ ہے، باقی تو سب جانوروں کی طرح انسان زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے اور جانوروں میں اتنا ہی فرق ہے، ہم بولتے ہیں وہ بولتے نہیں، ورنہ جانور مائنڈڈ لوگ ہیں، کھانا پینا بیوی بچے، عیاشی بدماشی فحاشی ناچ گانا، اس کو زندگی بنایا ہوا ہے۔ جا کے دیکھو، میں 42 سال سے یورپ جا رہا ہوں، 82 سے میرا سفر شروع ہوا ہے، تبلیغ کے لیے جاتا تھا۔ میل آفیشل مغرب میں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے، تم پاگل مغرب میں کہاں عزتیں تلاش کر رہے؟ ابھرنے کی جگہ مشرق ہے، ڈوبنے کی جگہ مغرب ہے۔ وہ تو ہاری ہوئی قومیں ہیں، اللہ کی نظر میں اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں۔ تو جانوروں کے پیچھے چل کے کیا کرو گے؟ جانور ہی بنو گے۔ تو شکر کرو اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائی بہن بچے بچیاں سننے والے، رمضان کی آمد ہے جس کی آپ تمنا فرماتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرمائے، اور اللہ نے ہر امت کو رمضان دیا۔ ہمارا رمضان سب سے الگ، سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر۔ جیسے یہ کاروباری لوگوں کا سیزن ہوتا ہے تو اندھا دھند کام کر، یہ سیزن ہے اللہ کو، اس میں پھر اللہ کے نام پہ خرچ کرنا بھی ایک بہت بڑا عمل۔ ویسے تو زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، سارا سال دی جا سکتی ہے۔ رمضان میں دینے کا فائدہ یہ ہے، فرض زکوٰۃ کا 1 روپیہ 70 روپے کے برابر، نفلی صدقے کا 1 روپیہ فرض روپے کے برابر ہو۔ تو اس میں گزارش ہے کہ اللہ کے نام پر کھل کر دیں، اور اللہ نے ہم سے فاؤنڈیشن بنوائی ہے MTJ کے نام پر، جو اس وقت اللہ کے فضل سے پوری دنیا میں کام کر رہی ہے۔ ہم چھوٹی سی بستی میں رہتے ہیں، چھوٹا سا قصبہ ہے تلمبا، ہم نے صرف اپنے علاقے کے لیے بنائی تھی، اللہ نے اسے دنیا میں پہنچا۔ ابھی بھی 1 ہفتہ پہلے غزہ میں ہمارے ٹرک کھانے کا سامان اور بہت سی چیزوں کا سامان لے کر داخل ہوئے ہیں، ان کو پہنچائی ہیں۔ ان کی ویڈیو ہمارے پاس، جب بارڈر بند تھے اس وقت بھی اللہ نے ہمیں توفیق دی تھی کہ ہم نے ایسے ذرائع ڈھونڈ لیے تھے جہاں سے ہمارے ٹرک جاتے تھے اور ان کی مدد کرتے۔ ترکی میں زلزلہ آیا، وہاں اللہ نے، مراکش میں زلزلہ آیا، وہاں اللہ نے، یہاں بھی الحمدللہ بے شمار شعبے کھل چکے ہیں جن میں اللہ تعالی ہم سے اپنے بندوں کی خدمت کا کام لے رہا ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے، ہر جگہ دیں، اس کے بارے میں روکتا نہیں ہوں، جو صحیح کام کر رہے ہیں، اور اس میں ہمیں بھی آپ یاد رکھیں، آپ کے تعاون کے ہم بہت زیادہ محتاج ہیں۔ اللہ آپ سے راضی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔